جو سنیت کی شان ہے، جو قوم کا امام ہے، نبی کا جو غلام ہے، رضا اسی کا نام ہے۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ اور امام عشق و محبت صرف عشق و محبت نہیں ہے، بلکہ امام عشق و محبت ہے۔ مینڈکیوں کو زکام ہو گیا ہے، عشق و محبت اگر اعلیٰ حضرت کہہ دیا جاتا ہے، کچھ لوگوں کی سمجھ میں مسئلہ نہیں آتا ہے۔ مسئلے کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے علم کی ضرورت ہوتی ہے، ماں کے دودھ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، اور خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ حضرات محترم، پارولا کی مقدس سرزمین پر اور اللہ کے اس مقدس گھر میں مولانا امجد صاحب قبلہ اور ان کے رفقا منتظمین کے ساتھ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کی ہمیں اور آپ کو سعادتیں حاصل ہو رہی ہے۔ بزم کی اس اجلاس کی اہمیت، اس کا عنوان اور موضوع کسی پر مخفی نہیں ہے۔ پیش رو خطبہ یا مداحین جو بھی گزرے ہیں، ان سے آپ نے بہت کچھ سننے کی سعادتیں حاصل کی ہیں۔ انشاءاللہ تاریخ اسلام کے کچھ اہم پہلو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ کی سماعتوں تک پہنچانے کی جد و جہد اور کامیاب کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ آج کی اس اجلاس کی ایک امتیازی شان اور امتیازی اہمیت یہ ہے کہ اس اجلاس کی سرپرستی سید السادات فخر السادات مخدوم العلماء پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضور جیلانی میاں صاحب قبلہ فرما رہے ہیں، اور انشاءاللہ جلد ہی مخدوم گرامی بھی انشاءاللہ رونق اجلاس ہوں گے۔ ساتھ ہی ساتھ علماء کی ایک جماعت بھی یہاں پر موجود ہے۔ رسول گرامی باوقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نائب ہیں، بڑی بات ہے۔ ان کی حاضری، آپ کی حاضری، جتنے احباب یہاں پر بڑے بزرگ چھوٹے، میں سبوں کا مشکور ممنون ہوں اور کلمات تبریک پیش کرتا ہوں کہ مجھے میلاد مصطفیٰ سنانے کے لیے اپنا ممبر آپ نے عطا کیا ہے، اپنی مسجد کا ممبر عطا کیا ہے۔ انشاءاللہ عقیدے اور اعمال کی اصلاح کے حوالے سے انمول باتیں آپ حضرات تک پہنچانے کی انشاءاللہ سعادتیں حاصل کروں گا۔ آئیے گفتگو سے پہلے پھر ایک مرتبہ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر ادب و احترام کے ساتھ
درود و سلام کی سوغاتیں سرکار کے قدموں پر نچھاور کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام۔ عزیزان ملت اسلامیہ، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر مبارک 53 سال ہو چکی ہے اور بارگاہ خداوندی سے ہجرت کا حکم بھی مل چکا ہے۔ صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ میں لے کر مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما چکے ہیں۔ قبیلہ بنو سلیم میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دوران سفر یہ ایک جگہ پر ایک مقام پر قبیلہ واقع تھا، آپ نے وہاں قیام فرمایا۔ کتنی دیر قیام فرمایا اللہ اس کے رسول بہتر جانے، لیکن آپ نے وہاں کچھ دیر قیام فرمایا تو سرکار جلوہ بار ہیں کہ اچانک ایک شخص جو رسول گرامی باوقار صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں حضور کو ڈھونڈتے ہوئے کسی مقصد کو لے کر سرکار کی جستجو میں تھا، حضور کے قریب پتہ چلا کہ نبیوں کے امام قبیلہ بنو سلیم میں آرام فرما رہے ہیں، استراحت فرما رہے ہیں۔ اجازت ملی، اذن حاضری ملا۔ جیسے ہی وہ شخص اس مقام پر پہنچا، اس جگہ پر پہنچا جہاں نبیوں کے امام استراحت فرما رہے تھے، سرکار نے جیسے ہی اسے دیکھا ارشاد فرمایا انت ابو لیلہ، انت ابو لیلہ۔ حیران ہو گیا وہ شخص، حضور کی تلاش میں وہ شخص نکلا ہے، کوئی مقصد لے کر کہ مجھے کسی بھی طرح سے، اور جانتے ہیں آنے والا مدینہ طیبہ سے تشریف لایا ہوا ہے۔ حضور ابھی مدینہ پہنچے نہیں ہیں، مکہ شریف آپ نے چھوڑا ہے اور راستے میں ایک جگہ پر قیام فرمایا بنو سلیم میں۔ تو جیسے ہی وہ شخص سامنے حضور کے تشریف لایا، حضور کی آنکھوں سے آنکھیں ملی، چہرے مصطفیٰ پر اس کی نگاہیں پڑیں، سرکار نے جیسے ہی دیکھا اسے فرمایا انت ابو لیلہ، کہ تو ابو لیلہ ہے۔ وہ حیران ہو گیا کہ یا اللہ، کہ میں نے تو کبھی سرکار کو دیکھا نہیں، اور جنہوں نے مجھے میرے نام سے مخاطب کیا ہے انہوں نے بھی مجھے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہے، حضور نے بھی ان کو کبھی پہلے دیکھا نہیں تھا، یہ پہلی ملاقات تھی حضور کی۔ برجستہ سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ آپ کون ہیں، آپ کون ہیں؟ اس سے پہلے نہ میں نے آپ کو دیکھا ہے نہ آپ نے مجھے دیکھا ہے، آپ نے میرا نام کیسے جان لیا؟ اور آپ کا چہرہ بتاتا ہے کہ یہ چہرہ کسی ساحر کا چہرہ نہیں ہے، کسی جادوگر کا چہرہ تو ہرگز نہیں ہو سکتا۔ چہرے پر بھی کہانت کے آثار نہیں ہے، آخر آپ نے مجھے جانا کیسے، پہچانا کیسے؟ جب یہ یکی بعد دیگرے اس نے سوالات سرکار کی بارگاہ میں پیش کیے، اب رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم گویا ہوتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں یا ابا لیلہ انا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، کہ میں محمد اللہ کا رسول ہوں۔ اپنی پہچان بتائی، پھر فرماتے ہیں ہات الکتاب،
جو خط جو تحریر تمہارے پاس ہے وہ مجھے دے دو. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو خط اور جو تحریر تمہارے پاس بحیثیت قاصد تشریف لائے ہیں ابو لیلہ، اور دیکھیں ابھی انہوں نے کلمہ بھی نہیں پڑھا ہے، انہوں نے کلمہ بھی نہیں پڑھا ہے. سرکار سے اسی لیے تو پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کون ہیں؟ مجھے ابو لیلہ سے ندا نہ کرنے والے آپ کون ہیں؟ اس سے پہلے ہماری آپ کی ملاقات نہیں. اور یہ حضور کا کب کا معاملہ ہے؟ جب حضور ہجرت فرما رہی ہیں. عقیدہ دیکھیں، اعتراض نہیں کیا، بلکہ وہ کہتا ہے کہ یہ کسی ساحر اور جادوگر کا چہرہ نہیں ہے. اور عقیدہ دیکھیں، آج نبی کا کلمہ پڑھنے والا وہابی دیوبندی کہتا ہے کہ معاذ اللہ رب العالمین، نبی کو غیب کی خبر نہیں ہے. محمد عربی ہمارے نبی تو ضرور ہیں لیکن ان کو پیٹھ کے پیچھے کی خبر نہیں ہے. وہابی اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ معاذ اللہ رب العالمین، حضور کا علم شیطان سے کم تھا. حلوے مانڈے کا اختلاف نہیں ہے، یہ فاتحہ اور درود کا اختلاف نہیں ہے اہل سنت میں، یہ عقیدے کا اختلاف ہے. اور عقیدے کے اختلاف کو جاننا اور اپنے آپ کو ایسی بدعقیدگی سے بچانا ہر مسلمان کا فرض ہے. یہ صرف مولانا امجد صاحب کا فرض نہیں ہے، میرا فرض نہیں ہے، صرف ہر مسلمان کا یہ فرض ہے کہ بدعقیدگی سے بچے اور لوگوں کو بدعقیدگی سے آگاہ کرے کہ یہ ممبر جو ہے نا، یہ ممبر ہے نا، یہ ممبر یہ بہت پاکیزہ جگہ ہے بابا. یہاں پر بس اللہ اس کے رسول، اللہ اس کے رسول کے احکامات جو ہیں لوگوں تک پہنچنے چاہیے. تو اس دور میں دیکھیں کہ آغاز اسلام ہے، اس دور میں بھی عقیدہ انکار نہیں کیا، علم غیب مصطفیٰ کا انکار نہیں کیا. لیکن آج یہ نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اس کے باوجود کہتے ہیں معاذ اللہ نبی کو علم غیب نہیں ہے. 14ویں صدی کے مجدد امام اہل سنت امام احمد رضا نے تڑپ کر بریلی کی چٹائی سے ہمیں یہ پیغام دیا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. سبحان اللہ. تو اعلیٰ حضرت نے جو ہمیں عقیدہ دیا ہے یہ آج کا عقیدہ نہیں ہے، 14ویں صدی کا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ یہ صحابہ کرام کا عقیدہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک اس عقیدے کی تبلیغ کرنا علماء پر فرض ہے، اور جو سامنے آیا اسے سمجھایا جائے کتاب و سنت کی روشنی میں. اس کا کام ہے قبول کرے. ہاتھ الکتاب. اب حضور فرماتے ہیں تمہارے پاس جو خط ہے وہ مجھے دے دو. خط دیا. حیران ہو گیا کہ خط مدینے سے دیا گیا ہے. حضور تو مدینہ تشریف لے جا رہے ہیں، حضور کا پہلا قدم اٹھائے، ہجرت کا پہلا نقش پائے مصطفیٰ ہے. اور خط جو ہے قبیلہ بنو سلیم میں آ کر جو ہے انہوں نے پیش کیا. اب وہ یہ بھی حیران ہے، اور بغیر کسی چوں و چرا کے قیل و قال کے حضور کی بارگاہ میں خط پیش کر دیتا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، ہے عرب کے فصحا بڑے بڑے، نہیں منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جا نہیں. تو حضور کو اللہ نے دبدبہ عطا فرمایا تھا. یہ حضور کا معجزہ ہے، ایسا دبدبہ کسی نبی کو نہیں عطا فرمایا گیا. تو خط اس نے پیش کر دیا. یہ میں گفتگو کی تمہید باندھ رہا، توجہ دے، بڑی تاریخی اہم گفتگو انشاءاللہ پیش کروں گا. حضور کی خدمت میں پیش کیا. مرحبا بالاخ الصالح. حضور فرماتے ہیں مرحبا مرحبا بالاخ الصالح، مرحبا بالاخ الصالح. 3 مرتبہ
میرا نیک بھائی مرحبا، میرے نیک بھائی خط کو دیکھ کر 3 مرتبہ کسی ذات کے لیے، اپنے محبوب کے لیے 3 مرتبہ حضور نے یہ کلمات مختلف روایتیں ہیں استعمال فرمائے ہیں۔ یہ قافلہ چل پڑا، یہ آنے والا کون تھا، یہ خط کون سا تھا، اور حضور نے یہ 3 مرتبہ جملہ کیوں اور کس کے لیے ارشاد فرمائے۔ اب مدینے کی سرزمین ہے، اللہ اکبر، مدینہ طیبہ کہ سرکار کے غلام روزانہ تشریف لاتے ہیں کہ حضور ہجرت فرما چکے ہیں، حضور کے انتظار میں ہیں، شام تک انتظار کرتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں۔ بزرگ بھی ہیں، جوان بھی ہے، بچے اور بچیاں بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں۔ اللہ اکبر کہ اچانک ایک دن کسی کی نظر گئی، اس نے دور سے حضور کی قصبہ کو آتے ہوئے دیکھ لیا، حضور کی اونٹنی کو آتے ہوئے دور سے دیکھ لیا اور جان گیا کہ ہو نہ ہو مسلمان جس ذات کا انتظار کر رہے ہیں یہ وہی ذات گرامی ہے۔ اللہ اکبر، رحمت دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پہلی آمد ہے، پہلی آمد ہے، سارا مدینہ امٹ کر آیا ہے مصطفیٰ کے استقبال کے لیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جیسے ہی مدینے کے عشاق کی نظر سرکار پر پڑتی ہے، سرکار کے چہرے نبوت کی زیارت ہوتی ہے، مدینے کی بچیوں نے دفوں کو بلند کیا اور دفوں کو بجاتے ہوئے یہ نعت مصطفیٰ گنگنانا شروع کر دی۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ اے مدینے والو، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ کی سراپا رحمت مدینے میں جلوہ بار ہو چکی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر کی صدا بلند کی جا رہی ہے۔ امام مسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف میں آتا ہے کہ مدینے والوں نے اس وقت صرف یہ نعت مصطفیٰ ہی نہیں پڑھی تھی، بلکہ مصطفیٰ کی آمد کی خوشی میں یا محمد یا رسول اللہ کے نعرے بھی لگائے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور مدینہ طیبہ میں داخل ہو رہے ہیں، ربیع النور ہے، دوشنبہ کا دن ہے، پیر کا دن ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پہلے قدم، میمونت مبارک قدم مدینہ طیبہ میں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، عجیب ماحول تھا، جلوس کی شکل میں نعتیں بھی پڑھی جا رہی ہے، حضور کی تعریف بھی کی جا رہی ہے، اور جلوس عجیب جلوس ہے، یا محمد یا رسول اللہ کے نعرے بھی لگائے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت حضور اونٹنی بہت پر ہے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹنی کی قصبہ کی نکیل تھامے ہوئے ہیں، چھوڑ دیا بعد میں۔ مدینے کا ہر عاشق، ہر دیوانہ یہ چاہتا تھا، ہر کسی کی خواہش تھی کہ حضور ہمارے گھر تشریف لائیں، حضور ہمارے گھر تشریف لائیں، حضور کے پہلے قدم ہمارے کاشانے میں زہے زنش، ہر کسی کی خواہش تھی، لیکن ڈر بھی تھا، ہر کوئی جو ہے آگے بڑھ کے کوشش بھی کر رہا تھا کہ کسی طرح سے قصبہ کی نکیل تھام لے جس اونٹنی پر سرکار، لیکن حضور کا ادب و احترام بھی چاہتے بھی تھے، لیکن بالآخر بعض صحابہ کرام قصبہ کی نکیل کو تھامنا چاہ رہے تھے کہ اپنے گھر کے سامنے دروازے پر، دہلیز پر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تاریخ ساز جملہ ارشاد فرمایا، دعوها 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 فانها مأمورة۔ اے مدینے والو، میری اونٹنی کی نکیل کو چھوڑ دو، اس لیے کہ یہ مصطفیٰ کی اونٹنی ہے، اسے معلوم ہے کہ اسے کس جگہ بیٹھنا ہے، اس کی منزل کہاں ہے۔ یہ وہابی دیوبندی کہتے ہیں، عقیدہ دیتے ہیں، نماز کے آڑ میں، روزے کے آڑ میں، زکوٰۃ کے آڑ میں، تبلیغ کی آڑ میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ۔ ماشاءاللہ، جیسے کہ میں نے
پہلے ہی بیان کیا تھا کہ اس اجلاس کی خصوصی شان اور امتیازی حیثیت کہ فخر السادات اشرف السادات مخدوم گرامی پیر طریقت رہبر راہ شریعت خلیفہ حضور تاج الشریعہ و امین شریعت حضور سید عبد القادر جیلانی میاں مد ظلہ النورانی اس اجلاس کی روحانی قیادت کے لیے ہمارے اور آپ کے مابین ماشاءاللہ جلوہ بار ہو چکے ہیں، اور بڑے خوشی کے لمحات ہیں۔ اطمینان کے ساتھ سکون کے ساتھ بیٹھے انشاءاللہ۔ تو خانہ خدا ہے، آپ جانتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ جانتے ہیں آپ؟ جماعت کے ساتھ تنہا نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ جماعت کے ساتھ، بعض صورتوں میں تو واجب ہے نا، لیکن بہر کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی تاکید ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، اس کی کئی وجوہات۔ ایک وجہ یہ ہے، فقہا نے لکھی ہے کہ جماعت میں کوئی نہ کوئی اللہ کا نیک بندہ ضرور ہوتا ہے، اور جب وہ اللہ کی بارگاہ میں قیام کرتا ہے تو اس پر رحمت و انوار کی بارش ہوتے رہتی ہے۔ تو جو اگل بغل میں کھڑے رہتے ہیں نا، تو کچھ چھینٹے اس پر بھی آ جاتے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو ماشاءاللہ دیکھیں سید صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں، اللہ کی رحمتوں کی رمجھم رمجھم انشاءاللہ برسات۔ اطمینان اور سکون کے ساتھ بیٹھے۔ اے بابا بیٹھ جاؤ، نیچے بیٹھ جاؤ آپ، اور کچھ مجھے سننے کی کوشش کرے، سعادتیں حاصل کریں انشاءاللہ۔ ایمان عقیدے کے حوالے سے کچھ مدلل گفتگو سننے کی انشاءاللہ ہم سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ تو گفتگو چل رہی تھی، کہاں چل رہی تھی مولانا امجد صاحب؟ کہاں چل رہی تھی؟ مدینے والے یہ چاہ رہے تھے کہ سرکار کے مبارک قدم پہلے میرے گھر میں۔ دیوانے کہتے ہیں نا، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائیں چراغاں یا رسول اللہ۔ تو مدینے والے ہیں بابا، وہ تو چاہ ہی رہے تھے کہ حضور، لیکن جب اہل مدینہ کی محبت اور ان کا اصرار بڑھا تو حضور نے فرمایا دعوہا فانہا مأمورۃ۔ حضور فرماتے ہیں مدینے والو، یہ مصطفیٰ کی اونٹنی ہے، اس کی نکیل نہ پکڑو، چھوڑ دو، اسے معلوم ہے کہ اس کی منزل کہاں ہے، اسے کہاں ٹھہرنا ہے۔ صحابی ہیں، وہابی نہیں ہے مدینے والے رسول اللہ کے صحابی ہیں۔ اگر آج کا کوئی دیوبندی یا آج کا کوئی وہابی ہوتا تو اعتراض کرتا معاذ اللہ رب العالمین کہ اونٹنی اور علم غیب، یہ تو چٹے حضور کے علم غیب کا انکار کرتے، بتائے نا ابھی۔ لیکن امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ تحریر فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کے علم پر حملہ کرنے والوں، مصطفیٰ جان رحمت کے علم کو تولنے والوں، مصطفیٰ نے جس اونٹنی کو شرف عطا فرمایا، جس پر حضور بیٹھے، اعزاز یہ ملا کہ اس اونٹنی کو بھی اللہ نے باز غیب عطا فرمائے ہیں۔ تو پھر اس نبی کے علم غیب کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو آج کا یہ دو ٹانگ کا خناس حضور کی اونٹنی کی برابری، اس علم کی برابری نہیں کر سکتا۔ اور یہ چوٹا کہتا ہے کہ معاذ اللہ رب العالمین، جو حضور کو پیٹ کے پیچھے کی خبر نہیں ہے، حلوہ مانڈی کا اختلاف نہیں ہے۔ ارے میاں، آج ہمارے ماں کو، ہمارے باپ دادا کو اگر کوئی گالی دے دے تو ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، سارے رشتے اور سارے ادب کے تقاضے ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ یہاں بات مصطفیٰ جان رحمت کی ہے کہ ان کلمہ پڑھنے والوں نے نبی کو ٹارگٹ کیا ہے، بات نبوت اور رسالت کی ہے۔ میں دعوت فکر دے رہا ہوں کہ تمہیں یہ خبر ہے کہ بھاجی ترکاری کہاں اچھی ملے گی،
سے مجھے اچھے ملیں گے؟ کپڑے کہاں سے مجھے اچھے ملیں گے؟ مجھے جوتے کس بازار سے، کس دکان سے بہترین جوتے ملیں گے؟ ارے میاں، اگر تو عالم دین ہے، اگر تو اپنے وقت کا صدر ہے، اپنے علاقے کا اگر بڑا مہنت ہے، تو تجھے یہ خبر کیوں نہیں کہ تجھے دین کہاں سے بہتر ملے گا؟ تجھے عقیدہ کہاں سے بہتر ملے گا؟ عقیدے کی تعلیم تجھے کہاں سے بہتر ملے گی؟ ارے سنا دنیا فانی ہے، کیا قبر میں حضور کو منہ نہیں دکھانا ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں دعوہا، چھوڑو، فانہا مامورۃ، میری اونٹنی کو علم ہے، میری اونٹنی کو خبر ہے کہ اس کی منزل کہاں ہے۔ اونٹنی ایک جگہ پر، تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اونٹنی ایک مکان آیا، بیٹھ گئی اور اپنی گردن نیچے رکھ دی۔ رسول گرامی فرماتے ہیں المرء مع رحلہ، جہاں آدمی کا ساز و سامان ہوتا ہے آدمی وہیں اترتا ہے۔ حضور تشریف لائے اور اس مکان میں گئے۔ یہ مدینے میں پہلا مکان ہے، مدینہ طیبہ کی بستی میں یہ پہلا مکان ہے جس مکان میں نبیوں کے امام رحمت للعالمین احمد مجتبیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے مبارک قدم رکھے۔ کہتے ہیں کہ آج اسی مکان، وہ مکان مسجد نبوی میں جو ہے شامل ہو چکا ہے۔ مسجد نبوی میں تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اونٹنی جس مکان کے سامنے رکھی وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان ہے۔ اونٹنی کو معلوم ہے کہ میری منزل کہاں ہے، تاریخ کا یہ باب نگاہوں کے سامنے رکھیں۔ اور سفر میں جو میں نے بتایا کہ حضور نے فرمایا انت ابو لیلہ، کہ تو ابو لیلہ ہے، حاتین الکتاب، کہ جو رسالہ، جو خط تمہارے پاس میرے لیے ہے میرے حوالے کر دو، اسے ذہن میں رکھے۔ اب 1000 پیچھے سال آپ چلے آئے، 1000 سال آپ پیچھے چلے آئے، یہی مدینے کی گلیاں ہیں۔ اس وقت مدینے کو مدینہ نہیں کہا جاتا تھا بلکہ یثرب کہا جاتا تھا، بیماریوں کا گھر کہا جاتا ہے، لیکن آج اسے مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں کی برکت سے اسے مدینہ بھی کہا جاتا ہے، مدینہ منورہ بھی کہا جاتا ہے۔ اب تو شفا خانہ بن چکا ہے، اب تو جسمانی بیماریاں ہوں یا روحانی بیماریاں ہوں، وہ مدینہ شفا خانہ بن چکا ہے۔ اب مدینے کو یثرب کہنا جائز نہیں ہے۔ 1000 سال پہلے چلے، یہی مدینہ طیبہ کی سرزمین ہے، اور جانتے ہیں کہ ایک شاندار اس وقت جلوس نکلا ہوا ہے، اس جلوس کی قیادت کرنے والا کوئی اور نہیں، دنیا کا مشہور ترین بادشاہ جسے طبہ حمیری کہا جاتا ہے، یمن کا سپر پاور بادشاہ، اللہ اکبر۔ ابو اسحاق اپنے مغازی میں لکھتے ہیں کہ دنیا کے 5 عظیم الشان بادشاہوں میں سے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے، جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی۔ جانتے ہیں کہ 1 لاکھ تقریباً جو ہے 1,36,000 گھوڑ سوار تھے، اس کے لشکر کو میں بیان کر رہا ہوں۔ 1,36,000 گھوڑ سوار سپاہی تھے، اور پیدل 1,13,000، تقریباً جو ہے 2.5 لاکھ کے اوپر کچھ جو ہے 2.5 لاکھ سے اوپر کا اس کا لشکر تھا اس وقت۔ بڑا دانشمند، بڑا ذہین و فطین، اور 4000 بڑے بڑے دانشور، علماء، مفکرین، اپنے وقت کے اہل کتاب علماء اس کے لشکر میں شامل تھے، بوقت ضرورت رائے اور مشورہ پیش کرتے تھے۔ تو یہ شاہ طبہ یمن کا مشہور حکمراں جو انتہائی نڈر، دانشور اور ایسا دبدبہ تھا، جیسے آج جیسے دیکھیں نا امریکہ وغیرہ یہ سوار ہو چکے ہیں کہ نام سنتے آدمی جو ہے، مسلمان تو الحمدللہ نہیں ڈرتا ہے، مسلمان، سنی مسلمان، امریکہ کسی سے جو ہے مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس کے دل میں حضور کی سچی محبت ہوگی وہ کبھی کسی سے مرعوب نہیں ہوتا ہے بابا، یہ بات دھیان رکھنا آپ، وہ ڈرتا نہیں کسی سے۔ تو یہ
اس وقت دبدبا تھا، سپر پاور ملک تھا سب سے. تو طبا یمن کا بادشاہ طبا، اس کا اوریجنل نام ہے حمیر ابن وردہ. حمیر ابن وردہ یہ مدینہ طیبہ میں اس وقت حضور کی ولادت سے 1000 سال پہلے کی بات ہے. جلوس کی شکل میں مدینہ کی سرزمین پر تاریخ بتاتی ہے کہ پہلا جلوس حضور کی آمد اور ولادت کے حوالے سے کسی نے نکالا ہے تو دنیا کا سب سے مشہور ترین عظیم ترین بادشاہ طبا حمیری ہے. اور کس شان سے نکالا؟ مغازی میں بڑے بڑے محدثین امام سیوطی علیہ الرحمہ نے اور بڑے بڑے مفسرین نے اپنی کتابوں میں اس واقعے کو تحریر فرمایا ہے. فرماتے ہیں کہ مدینے میں جب یہ داخل ہوا ہے تو کبھی مدینے کی دیواروں کو چوم رہا ہے، کبھی مدینے کے پتھروں اور کنکروں کو اٹھا کر بوسہ لے رہا ہے. مدینے میں کبھی کوئی درخت نظر آ رہا ہے تو اس درخت کا بوسہ لے رہا ہے. اور داخلہ کیسے ہوا ہے جانتے ہیں کہ یہ بڑا دنیا کا حکمراں اور فرما روا ہے، لیکن مدینے میں جب داخل ہوا ہے تو فقیر کی حیثیت سے داخل ہوا ہے، ایک غریب کی حیثیت سے داخل ہوا ہے. عزیزان گرامی، جب یہ بادشاہ داخل ہوا تنہا نہیں ہے، اس کے ساتھ اس کی پوری فوج ہے. اور مدینے میں باقاعدہ وہ فوج کا پیریڈ ہوتا ہے نا، پیریڈ دیتے ہوئے جانتے اس میں حضور کی نعت پڑھی جا رہی ہے. ان اشعار کو بھی محدثین نے اور مؤرخین نے اپنی اپنی حدیث اور تاریخ کی کتابوں میں نقل فرمایا ہے. وہ یہ کہتا جا رہا تھا کہ اے مدینے کی گلیوں، اے مدینے کی دیواروں، اے مدینوں کے ذرات اور اے مدینے کے درختوں، تم گواہ رہنا، تم گواہ رہنا کہ طبا حمیری آج اگر ان گلیوں کا طواف کر رہا ہے تو وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں طواف کر رہا ہے، ان کی تعظیم میں طواف کر رہا ہے. اور مدینے کی گلیوں گواہ رہنا کہ میں محمد کے دین پر ایمان لا چکا ہوں، ان کی کتاب پر ایمان لا چکا ہوں اور ان کا امتی بن چکا ہوں. اور مجھے اگر ان کا دور مل گیا، یہ 1000 سال پہلے حضور کی نعت پڑھی جا رہی ہے، کہاں؟ مدینے کی گلیوں میں. کس انداز میں؟ جلوس کی شکل میں. جلوس نکالنے والا کون ہے؟ دنیا کا سب سے سپر پاور بادشاہ ہے اور اس کی سپر پاور فوج جلوس کی شکل میں ہے. اور مدینے کے شجر و حجر کو، در و دیوار کو کہتے ہیں گواہ رہنا. حضور کی نعت بھی پڑھ رہا ہے، حضور کی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بھی روا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، تاریخ کے ان لمحات کو محدثین نے اور اصحاب سیر نے اپنی کتابوں میں نقل فرما لیا ہے، ضبط فرما لیا ہے. معزز سامعین کرام، یہ اندیکھا عاشق ہے جس نے حضور کی ابھی زیارت، حضور کی ولادت سے 1000 سال پہلے، بعض مورخین نے 700-800 کا بھی کی روایتیں نقل کی ہیں اور مختلف الفاظ میں مختلف طرق کے ساتھ محدثین نے اس کو اپنی اپنی کتابوں میں بیان کیا ہے. ایک طرق سے میں اس روایت کو آپ تک پہنچا رہا ہوں. اب آپ دیکھیں کہ تاریخ کا یہ جو ہے نظارہ، یہ وہابی دیوبندی یہ چٹے پوچھتے ہیں جلوس کہاں سے نکال لے آپ؟ جلوس، یہ جلوس کی تاریخ جو ہے مختصر انداز میں آپ سمیٹتے چلے دیکھیں کہ اہل محبت نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کس طرح سے، جب میرے نبی مدینہ طیبہ میں ہجرت کر کے تشریف لائے تو مدینے والوں نے جلوس نکالا تھا. حضور کی ولادت سے پہلے 1000 سال پہلے طبا حمیری نے اسی مدینے میں حضور کی نعت پڑھتے ہوئے اور یا رسول اللہ یا محمد کے نعرے لگاتے ہوئے جلوس نکالا تھا. اصحاب سیر لکھتے ہیں کہ یہ حضور کی آمد کا پہلا جلوس ہے تاریخ اسلام میں، پہلا جلوس ہے جو مدینہ طیبہ میں سپر پاور بادشاہ نے. عزیزان ملت اسلامیہ، اب آئیں، یہ تینوں جو میں نے آپ کو روایتیں
بیان کی ہیں، اب ان کا تجزیہ کرتے چلے، وہ تجزیہ جو محدثین اور شارحین نے کیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ دیکھیں یمن کا یہ بادشاہ، جانتے مدینہ طیبہ میں کیسے پہنچا تھا؟ پوری دنیا پر حکومت کی ہے نا، حکمرانی کرنے کے لیے بادشاہوں کا مزاج ہوتا ہے بابا، حل میں مزید حل میں مزید۔ ایک ملک فتح کر لیا، دوسرے دن جو ہے پیٹ ان کا جو ہے اتنا کہ کہتے نہیں اور ایک ملک کی ضرورت ہے، اور ایک ملک کی ضرورت ہے۔ تو ملک یمن سے نکلا کہ چلو اب کچھ علاقوں کو فتح کیا جائے، زیر نگی کیا جائے۔ بادشاہوں کی تلواریں بڑی پیاسی ہوتی ہیں، تو نکلا اور سیدھے پہنچا کہاں؟ مکہ المکرمہ میں پہنچا۔ جب مکہ مکرمہ میں پہنچا، مکہ والوں نے کوئی توجہ نہیں دی، مکہ والوں نے کوئی التفات نہیں کیا، یا یوں کہے کہ مکہ کے لوگ اسے بھاؤ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حیران ہو گیا کہ میں وہ بادشاہ کہ بڑے بڑے طاقتور ملک میرا نام اگر سنتے ہیں تو ان کا جو ہے ان کے پٹے ڈھلے ہو جاتے ہیں، اور یہ مکہ کے لوگ کہتے ہیں اتنی بڑی حکومت سلطنت کا میں فرما روا اور اتنا لشکر لے کے چلا، لیکن یہ ڈرنا تو درکنار، کوئی بھاؤ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن تھا عقل مند۔ تو کچھ لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ اپنے جو دانشور تھے کا بھیجو، معلوم کرو کیا بات ہے۔ جب گیا، جانے کے بعد پتا چلا کہ یہ بدو لوگ ہیں، یہ اہل عرب ہیں، یہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتے، اور یہ امی ہے، پڑھے لکھے یہاں پر آپ کو لوگ نہیں ملیں گے، اور توجہ نہ دینے کی، آپ کو بھاؤ نہ دینے کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہاں کعبۃ اللہ ہے، اللہ کا مقدس گھر ہے، اور اس گھر کے حوالے سے ان کا یہ عقیدہ برسوں سے، صدیوں سے، آبا و اجداد سے چلا آ رہا ہے کہ یہ گھر اہل مکہ کے لیے امن و امان کا باعث ہے، ان کی حفاظت کا بنیادی جو ہے سبب ہے۔ یہ کہتے مختصر یہ کہ ان کے لیے نیوکلیئر کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو طیش میں آ گیا کہ یہ بات ہے، اگر یہ معاملہ ہے تو لاؤں اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں میں۔ اس نے یہ کسی سے کہا نہیں، بس نیت کی کہ مکہ شریف جہاں خدا کا گھر ہے، خانہ کعبہ کی وجہ سے اگر میرے ساتھ ایسا سلوک ہوا ہے کہتے اس گھر کو میں مسمار کر دوں گا، ختم کر دوں گا ایسے۔ اس نے زبان سے اس کا اظہار نہیں کیا، اس نے صرف نیت کی۔ جیسے نیت کی، نیت کرتے ہی اس کے آنکھ سے، اس کے کان سے اور اس کے منہ سے خون نکلنا جاری ہو گیا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ پیپ قسم کی جو ہے، پیپ کے قسم کا کوئی مواد جاری ہو گیا، انتہائی بدبو، اور کوئی اس کو بالکل قریب جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ جو بھی بادشاہ، اب دیکھیں اتنا بڑا بادشاہ جس کا دبدبہ پوری دنیا پر، خون منہ سے، ناک سے اور کان سے، اتنا کہتے ہیں بدبودار کہ کوئی قریب جو ہے بیٹھنا نہیں چاہتا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس کا اثر یہ بھی ہوا کہ اس کو سخت قسم کا سر درد لاحق ہو گیا، سر میں زبردست اس کے درد ہونے لگا۔ بڑے بڑے اطباء، ڈاکٹرز اور حکماء اس کے لشکر میں موجود تھے، یکے بعد دیگرے کئی لوگوں کو بلایا گیا، لیکن سب نے اپنی عاجزی کا اظہار کر دیا کہ ہم تو جو ہے جس ملک میں، جس علاقے میں رہتے ہیں، وہاں ایسی کبھی بیماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن بعض روایتوں میں آتا ہے ان حکماء نے، ان طبیبوں نے یہ بتایا کہ بادشاہ سلامت، معاملہ ہماری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ یہ زمینی بیماری نہیں ہے، یہ آسمانی بیماری ہے، اور اس کا حل ہمارے پاس نہیں ہے۔ پریشان ہو گیا پورا لشکر وہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، بادشاہ کعبہ شریف پر اس نے حملہ کرنے کی ٹھانی، اور فوراً اگلے سیکنڈ میں اس کے ناک سے یہ مرض اس کو لاحق ہو گیا۔ پریشان ہے، سر درد سے پھٹا جا رہا ہے، علاج نہیں، کچھ نہیں۔ آخر میں رات کا جو ایک وقت آتا ہے، تو رات کی جو ہے تنہائی میں، رات کے سناٹی میں ایک بزرگ ریش، سفید ریش بزرگ جو ہے اس کے خیمے کی طرف، تو باہر جو عمائدین کھڑے تھے، حکماء تھے، ان سے کہا کہ بادشاہ کو کہاں میں یہیں کا باشندہ ہوں، میں عرب کا باشندہ ہوں، اسی علاقے کا رہنے والا ہوں، اور تمہارے بادشاہ کو جو درد اور تکلیف ہے، جو مرض ہے، اس کا مداوع میں کر سکتا ہوں۔ کہا تم مجھے اس کے پاس لے چلو، اس شرط کے ساتھ کہ میں اس سے جو پوچھوں گا مجھے اس کا وہ صحیح جواب دے گا۔ بلوایا گیا،
کرتا نہ کیا کرتا، کرتا نہ کیا مرتا، بلوایا گیا۔ جب گیا دربار میں تو بادشاہ نے اس کے چہرے کو جب دیکھا تو پہلے مبہوت ہو گیا، بڑا نورانی چہرہ تھا، بڑا پرجلال پروقار چہرہ تھا۔ بیٹھا، پوچھا بادشاہ سلامت، میں آپ کے علاج پر قادر ہوں، لیکن یہ میری گزارش کہ میں جو آپ سے سوال پوچھوں آپ اس کا صحیح مجھے جواب دے۔ سوالات کرتا گیا۔ ایک سوال یہ پوچھا کہ تم نے مکہ شریف میں یہاں آنے کی زحمت جو ہے کیوں کر کی اور تم کس ارادے سے؟ تو اس نے سارا معاملہ بتا دیا کہ میں نے کعبہ شریف کی اینٹ سے اینٹ بچانے کے لیے اور کعبے کو توڑنے کا جیسے ہی ارادہ کیا، بس یہ سننا تھا کہ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ بس یہی تمہاری بیماری ہے، بس یہی تمہاری بیماری ہے۔ کہا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، حضرت آدم تا عیسیٰ اس گھر کی عبادت کرتے آئے ہیں، اس گھر والے کی اور اس گھر کی عبادت کرتے آئے ہیں۔ اس طرف رخ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ جو ہے اس برے ارادے سے جو ہے باز آئیں، یہ اللہ کی عبادت کے لیے روئے زمین پر بنایا گیا پہلا گھر ہے، آپ اس برے ارادے سے باز آئیں۔ تو فوراً جو ہے اسے بھی ڈرا ہوا تھا، موت کی دہلیز پر بالکل پہنچا ہوا تھا۔ جیسے ہی اس نے کہتے ہیں کہ فوراً اس نے کیا کر لیا، توبہ اور استغفار کر لیا، اور وہ بزرگ حکیم کی حیثیت سے جو آئے تھے جیسے اس کے خیمے سے باہر گئے، غائب ہو گئے۔ اس کے بعد ان کو کسی نے کبھی دیکھا نہیں۔ اب دیکھیں کہ ابن اسحاق لکھتے ہیں اور علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ تحریر فرماتے ہیں، امام محدث عبدالحق دہلوی صاحب علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی وہ اس کا ارادہ ترک ہوا کعبہ شریف کے ساتھ، اس نے جب بدنیتی کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کو فوراً شفا عطا فرما دی، دل سے قائل ہو گیا، اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا، دل کی دنیا بدل چکی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ فرماتے ہیں کہ مکہ کے لوگوں کی اس نے بڑی تعظیم کی، بڑی توقیر کی، سب لوگوں کو دعوت دی، اہلیان مکہ کو کیا کی؟ دعوت دی۔ اہل مکہ تشریف لائے اور جانتے ہیں میزبانی میں پانی کے ساتھ ساتھ اعلیٰ قسم کے شہد کا بھی اس نے انتظام کیا تھا، بڑی شاہی دعوت رہی۔ دعوت کے بعد کتابوں میں آتا ہے کہ کعبہ شریف کی تعظیم اور تقریب میں، کعبہ شریف کی تعظیم اور تقریب، اس نے کعبے کا طواف بھی کیا، اس نے کعبہ شریف کا طواف بھی کیا، اور طواف کرنے کے بعد یہ کہ کعبہ شریف پر اس نے غلاف لگوانے کے لیے خالص قیمتی قسم کے ریشم کا جو ہے غلاف تیار کروانے کا حکم دیا۔ خواب میں روک دیا گیا کہ یہ غلاف نہیں چلے گا۔ بہرکیف تیسری مرتبہ اس نے یمن شریف کے خاص مخصوص کپڑے کا جو ہے برد یمانی جس کو کہتے ہیں کہ یمن شریف کے خاص کپڑے کا جو ہے ساتھ ہوتا ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا کعبہ شریف کے جو پرانے غلاف ہوتے تھے، کہتے ہیں کہ کعبہ شریف پر اس نے غلاف چڑھوایا۔ اب مورخین لکھتے ہیں کہ کعبہ شریف پر سب سے پہلے غلاف چڑھانے والا کون ہے؟ تو با حمیری ہے، اس سے پہلے کعبے پر غلاف نہیں چڑھایا جاتا تھا۔ سب سے پہلے کعبے پر، اور یہ کب کی بات ہے؟ حضور کی ولادت سے تقریباً 1000 سال پہلے کی بات ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کعبہ شریف کی خوب تعظیم اور تکریم کی اور اپنی گناہ پر اس نے توبہ کیا، اور پھر وہاں رخصت ہو کر نکل گیا۔ اب مدینے کی طرف یثرب کا اس نے رخ کیا ہے، شہر رسول پہنچ جاتا ہے۔ یثرب ہے اس وقت، جانتے قلعے کے اندر تھا۔ قلعے والوں کو جب پتہ چلتا ہے کہ کوئی بادشاہ ہم پر حملہ آور ہونے کے لیے، ہماری سرزمین کو مفتوح کرنے کے لیے، فوراً قلعے کا دروازہ بند کر دیا گیا، قلعے کا دروازہ بند کروا دیا۔ اب بادشاہ توبہ کے لشکریوں نے پورے قلعے کا محاصرہ کر دیا، اور کئی مہینوں تک وہ جد و جہد کر رہا ہے کہ کسی طرح سے جنگ کا آغاز ہو اور اندر گھسنے کا موقع ملے، اور میرے حکومت کا پرچم اندر میں اس سرزمین پر میرا بھی راج ہو جائے، لیکن اسے کسی طرح سے اندر جانے کا موقع مل نہیں رہا ہے۔ رسد بند ہے، دانا بند ہے، پانی بند ہے، کئی مہینے گزر چکے ہیں۔ آخر ایک دن صبح کے وقت اپنے لشکر کا جائزہ لینے کے لیے اپنے خیمے سے باہر نکلا۔ قلعے کی ایک فصیل کے پاس دیوار کے سامنے اس نے دیکھا کہ کھجور کی گٹھلیوں کا ڈھیر پڑا ہوا ہے، ڈھیر ساری کھجور کی گٹھلیاں ہیں۔ رک گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میرے لشکر میں کھجور کا، تازہ کھجوروں کا کھانے اور کھلانے کا انتظام
نہیں ہیں. آخر اتنی کھجوریں. چند لشکریوں کو بلایا, کہا ادھر آؤ. کہا یہ کھجور کی گٹھلیاں کہاں سے آ رہی ہے, یہ کون اتنی ساری گٹھلیاں. اب بے نقاب کرتے ہیں, لشکریت کرتے ہیں کہ بادشاہ سلامت. معاملہ یہ ہے کہ اس دیوار کے نیچے ہم زمانے سے محاصرہ کیے ہوئے ہیں, رات کا وقت ہو جاتا ہے تو اوپر سے کھجور کی بوریاں بھر بھر کر ہماری طرف کوئی پھینک دیتا ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اندر والے ہمیں کچھ کھلانا چاہ رہے ہیں, میزبانی کرنا چاہ رہے ہیں, ہماری کچھ کھلا پلانا چاہ رہے ہیں. حیران ہو گیا کہ ہم تو اس علاقے کو فتح کرنے کے لیے آئے ہیں, اس سرزمین کو, اور یہ لوگ حسن سلوک اور مہمان نوازی اس طرح سے جانتے ہیں. طبہ حمیری نے اس کے جو لشکریوں میں جو علماء تھے, بڑے دانشور اور زبردست قسم کے دانشور تھے, وہ اہل کتاب بھی تھے, تورے زبور اور انجیل کے عالم بھی تھے. ان سے مشورہ کیا, تب یہ پایا کہ اندر چلے جائیں. اندر گئے. اندر جانے کے بعد اب گفتگو کا آغاز ہوتا ہے کہ معاملہ کیا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, معاملہ اب اندر جب بادشاہ کے لشکری جو ہے اندر جا چکے ہیں, نمائندے اندر جا چکے ہیں, اب اندر والے یثرب والے جواب دیتے ہیں کہ معاملہ یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی یہاں کا رہنے والا نہیں ہے. ہم میں سے بعض خیبر سے آئے ہوئے ہیں, بعض ملک شام سے آئے ہوئے ہیں, بعض ملک مصر سے آئے ہوئے ہیں, اور ہم خود نہیں آئے ہوئے ہیں. اور یاد رکھیں وہ جواب دیتے ہیں ہم توریت کے عالم ہیں, ہم زبور کے عالم ہیں, ہم انجیل کے عالم ہیں. ہم نے تینوں آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے کہ یہ مدینہ یہ نبی کے آخری زمان کے تشریف لانے کی جگہ ہے. اللہ کے محبوب ہجرت فرما کر یہی تشریف لائیں گے, یہ ان کی ہجرت گاہ ہے, اور یہی سے مذہب اسلام کو فروغ ملے گا, اور یہی ان پر یہی نبیوں کے امام کی آخری قبر بھی ہوگی. کہتے انہی نبی کے انتظار میں ہے, اور ہمارے نبیوں نے اپنی امت کو, تمام انبیاء کرام نے, تمام رسولان اعظام نے اپنی کتابوں میں حضور کی آمد کے چرچے اور حضور کی آمد اور حضور کے انتظار اور اپنی امت کو تاکید کی ہے کہ اگر تمہیں نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مل جائے تو تم ان پر ایمان لانا تم پر فرض ہوگا, ان کا کلمہ پڑھنا تم پر فرض ہوگا. اگرچہ اس وقت ہماری شریعتیں چل رہی ہے, لیکن اگر کبھی مصطفیٰ کی شریعت آ گئی تو ساری شریعتیں منسوخ ہو جائے گی. کہتے ہیں حضور کے انتظار میں آئے ہوئے ہیں, اور کوئی بھی اللہ اکبر جب یہ ساری رودات, ایک روایت کے مطابق جب یہ ساری رودات جو ہے